سبھی جانتے ہیں کہ اگر کسی ماحول اور معاشرے میں مائیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں تو ان کی اولادیں بھی تعلیم یافتہ، تہذیب یافتہ، تربیت یافتہ ہو جاتی ہیں۔ بچے اپنی ماؤں سے سیکھتے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زمانے تک نہ صرف اس زمانے کی عورتوں کی استادی اور معلمہ تھی، بلکہ بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ صرف جا کے پڑھتے تھے، بلکہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فقہ، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث اور بہت سارے شرعی مسائل میں جا کر کے ان سے تربیت لیتے تھے، ان سے پوچھتے تھے اور ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ تو اس لیے میں اپنی بچیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو درجہ بدرجہ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کے ساتھ ساتھ عالمہ کے لیے، عالمہ بننے کے لیے بخاری شریف تک پہنچایا ہے۔ اور آج آپ نے جس کی شروعات کی ہے، انشاءاللہ صبح انشاءاللہ 7-8 مہینوں کے بعد، تقریباً 10 مہینوں کے بعد انشاءاللہ آپ کی دستار بندی ہوگی اور آپ کو ادارے کی طرف سے سند فراغت دی جائے گی اور آپ پورے طور پر معلمہ کا خطاب حاصل کر سکیں گے۔ دل جمعی ضروری ہے، دلچسپی ضروری ہے، محنت ضروری ہے، لگن ضروری ہے، اپنے اساتذہ کی تقریروں اور اساتذہ کے دروس کو صحیح طور پر سننے اور سن کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش ضروری ہے۔ اگر آپ نے اپنے اساتذہ کی تقریر کو، درسی تقریر کو صحیح طور پر سننے کی کوشش نہیں کی تو آپ کو پوری زندگی کوئی اور بتانے والا، سمجھانے والا نہیں ملے گا۔ جو حدیث آپ چھوڑ دیں گے، جو سبق آپ چھوڑ دیں گے، یہ سمجھ لیجیے کہ پوری زندگی وہ سبق آپ کا چھوٹا ہوا رہے گا۔ اس لیے حاضری میں برکت ہوتی، غیر حاضری سے برکتیں اٹھ جایا کرتی۔ ذرا ذرا سی بات پر بچے اور بچیاں چھٹیوں کا مزاج بنا کر رکھتے ہیں، شادیوں کے نام پر، منڈوں کے نام پر، عقیقوں کے نام پر اور ذرا ذرا سی دیگر چیزوں کے نام پر بچے اور بچیاں چھٹی لینے کا مزاج بناتے ہیں اور پھر اس مزاج کی وجہ سے ان کی تعلیم سے توجہ ہٹتی، تعلیم سے توجہ ہٹنے کی وجہ سے تعلیم کی برکت ختم ہوتی اور پھر رفتہ رفتہ ہم جو ہے صرف نام کے عالم اور نام کی معلمہ بن کر رہ جاتے ہیں۔ آپ علم حاصل کریں اور کام کی معلمہ بننے کی کوشش کریں۔ دنیا میں بہت سارے علماء موجود ہیں، لیکن ان کا کسی بھی نام، کسی بھی جگہ پر ان کا کوئی شمار نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے معلمات موجود ہیں، لیکن عوام انسانوں کی بھیڑ میں وہ غائب ہو چکی ہیں۔ آپ دیکھیے، کسی باغ میں جائیے اور پھول کو دیکھیے، جو پھول بہت زیادہ خوبصورت، بہت زیادہ خوشنما محسوس ہوتا ہے، وہ پھول سب کی توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ آپ علم کی لائن میں لگی ہیں، تدریس کی لائن میں لگی ہیں، قرآن اور حدیث کی تربیت و ارشاد کی لائن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول فرمایا ہے، تو آپ اپنے اندر نکھار پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جو چیز بھی آپ کو معلوم نہ ہو، اس کو پوچھنے میں قطعی شرم محسوس نہ کریں۔ اگر آپ کو سبق سمجھ میں نہیں آیا، آپ ادب کے ساتھ اپنی استادی سے، اپنی معلمہ سے صاف صاف کہیے کہ استادی یا معلمہ، میری ماں، مجھے یہ سبق سمجھ میں نہیں آیا یا حدیث کا یہ مفہوم سمجھ میں نہیں آیا۔ جو آپ سوال کرتی ہیں، اب سوال جس کو علم، سوال کرنا آدھا علم ہوتا ہے، اور جس نے سوال کرنے سے یا پوچھ تاچھ کرنے سے یا اپنی استادی سے، اپنے اساتذہ سے پوچھنے میں شرم محسوس کی، وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جایا کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے دوست محسن کرم فرما قاری شہاب الدین صاحب کو کہ انہوں نے محنت، لگن، دل جمعی اور مکمل یکسوئی کے ساتھ میں اس ادارے کو آگے بڑھانے کی کوشش، لگن اور جتن کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی محنت میں ماشاءاللہ کامیابی عطا فرما رہے ہیں۔ جب یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا تب آپ میں جانتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے کتنی خرافات تھیں، ان خرافات کا میں اعادہ تو نہیں کر سکتا، لیکن جہاں پر چراغ علم جلتا ہے وہاں پر ضلالت، جہالت اور خرافات اور بدعات وغیرہ کی چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اپنا بوریہ بستر باندھ لیتی ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ ان چیزوں نے اپنا بوریہ بستر باندھ لیا ہے اور انہوں نے رفت سفر باندھ لیا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب مکمل طور پر اللہ تعالیٰ اس شہر کو، اس ادارے کے نور سے، اس
ادارے کے عرفان سے، اس ادارے کی معلومات کے ذریعے سے معاشرے میں خوشنما انقلاب پیدا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اساتذہ کرام کو، منتظمین کو، انتظامیہ میں رہنے والے حضرات کو، ادارے کے تعلق سے جو محبت رکھتے ہیں ان سبھی حضرات کو، خاص طور پر معلمات اور آپ سب حضرات کو اللہ تعالیٰ بہترین صلہ اور فضل عطا فرمائے۔ آپ کوشش جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو سبق آور بنائے گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔